وہ لسٹ دیکھنے کے بعد مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا کہ اگر یہ سارا کچھ ہم نے پیپلز پارٹی کی گود میں ڈالنا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پھر ہم حکومت ہی نہ لیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 2 دن مسلم لیگ نون نے بڑے دھواں دار قسم کے اجلاسوں کا انعقاد کیا، اور جس میں یہ بات کی گئی، یہ تجویز سامنے رکھی گئی کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں، اپوزیشن کی جانب جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہیں سے یہ پیغام آیا کہ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم خبریں آ رہی ہیں، لیکن بڑی خبریں جو آپ نے ٹیلی ویژن چینلز پر سنی ہیں ان میں یہ ہے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی پہلے جو اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ وہ وفاقی کابینہ میں حصہ نہیں لے گی، اور مسلم لیگ نون یہ چاہ رہی تھی کہ آنے والے دنوں میں بڑے مشکل اور ٹف فیصلے کرنے پڑیں گے، اور وہ اکیلے اپنی سیاست کا خاتمہ نہیں کر سکتی، باقی پارٹیوں کو بھی مشکل ڈیسیژنز میں شریک ہونا چاہیے۔ اور پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ وہ آئینی عہدے یعنی صدر کا عہدہ، چیئرمین سینٹ کا عہدہ اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کا عہدہ تو اپنے پاس رکھ سکتی ہے، لیکن وفاقی وزارتیں حاصل نہیں کرے گی۔ پیپلز پارٹی یہ جانتی ہے کہ پنجاب کے اندر وہ اپنا الائنس بنانے جا رہی ہے، اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے جا رہی ہے، اور اپنی پالیسیوں کو ری وزٹ کرنے جا رہی ہے۔ اور بلاول بھٹو اور آصف زرداری صاحب کے درمیان اس ایشو پر بڑے شدید قسم کے تحفظات اور اختلاف پائے جاتے ہیں۔ بلاول یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں سٹرونگ کیا جائے، لیکن آصف علی زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ الائنس بنایا جائے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے 28 نکات پر مشتمل ایک ڈیمانڈ لسٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے کی۔ وہ لسٹ دیکھنے کے بعد مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا کہ اگر یہ سارا کچھ ہم نے پیپلز پارٹی کی گود میں ڈالنا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پھر ہم حکومت ہی نہ لیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 2 دن مسلم لیگ نون نے بڑے دھواں دار قسم کے اجلاسوں کا انعقاد کیا، اور جس میں یہ بات کی گئی، یہ تجویز سامنے رکھی گئی کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں، اپوزیشن کی جانب جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہیں سے یہ پیغام آیا کہ بھائی آپس میں اکٹھے ہو کر رہنا چاہیے، اتحاد اتفاق میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اور پھر اس برکت والے پیغام کے بعد اب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اکٹھے ہو کر حکومت سازی کا عمل کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو علم ہے کہ پنجاب میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اکٹھے حکومت بنائے گی، اسی طرح بلوچستان میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اکٹھے حکومت بنائے گی، وفاق کے اندر بھی، اور سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی۔ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کا وزیر اعلیٰ ہوگا، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہوگا، اور اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ میر سرفراز بگٹی جو سابق نگران وزیر داخلہ رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ سینیٹر تھے اور بلوچستان میں وزارت داخلہ کے عہدے پر وہ رہے ہیں، انہیں بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا۔ یعنی پیپلز پارٹی بلوچستان کے اندر وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالے گی، اور مرکز کے اندر آصف علی زرداری صاحب قوی امکان ہے کہ صدارت کی ہما ان کے سر پر بیٹھے گی۔ وزیر اعظم کا عہدہ مسلم لیگ نون کے پاس ہوگا، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ پی ڈی ایم نے جو اپنی گورنمنٹ بنائی تھی اسی فارمیشن کے مطابق ابھی وفاق کے اندر دوسری جو گورنمنٹ بنے گی وہ بھی اسی طرز کی ہوگی۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، اور مولانا صاحب غصے میں ہیں، اور شاید ان کا غصہ کچھ دنوں میں تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد انہیں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور مولانا شاید ابھی سینٹ کے الیکشن بھی آ رہے ہیں، پھر اس کے اندر تھوڑا سا مسلم لیگ نون سے اور پیپلز پارٹی سے ڈیمانڈ کریں گے کہ وہاں پر ان کا حصہ تھوڑا سا بڑھایا جائے۔ تو اب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے، لیکن یہ خبریں اتنی اہم نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خبریں آپ ٹی وی چینلز پر سنتے جا رہے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ خبر ایک اور ہے، وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دے آر ماسٹر آف یو ٹرنز، انہوں نے آج ایک اور یو ٹرن لیا ہے، اور بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے۔ مجلس وحدت المسلمین جو پاکستان میں مکتب تشیع کی ایک نمائندہ جماعت ہے، مجلس وحدت المسلمین کے بارے میں کہا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف
ان کی چھتری کے نیچے، ان کے امبریلا کے نیچے پاکستان میں پارلیمانی جدوجہد کرے گی۔ اب یہاں پر دو ایشو پیدا ہوئے۔ سب سے پہلا ایشو تو مجلس وحدت مسلمین کا جو اپنا قانون ہے، ضابطہ ہے، منشور ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مکتب تشیع کے بنیادی عقائد کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، اور کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے مجلس وحدت المسلمین، لیکن شیعہ مسلک کی پریزنٹیشن کرتی ہے، وہ یہ ریپرزنٹیشن کرنے والی پارٹی ہے۔ اب یہاں پر دو سوال پیدا ہوئے۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے والے وکلاء کی جو اکثریت ہے وہ کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ نہیں رکھتی، اور نہ ہی وہ اپنی شناخت مذہبی بیک گراؤنڈ کے ساتھ لوگوں کے سامنے لانا چاہتی ہے، اور اکثریت ایسے لوگوں کی بھی ہے کہ جو جیسے سلمان اکرم راجہ ہیں، لطیف کھوسا ہیں، یا اعتزاز صاحب تو ابھی واپس چلے گئے ہیں، لیکن اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس طرح مذہبی ٹچ کو ریاست کے لیے کچھ بہتر نہیں سمجھتے۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ تحریک انصاف نے جن حلقوں سے اپنی سیٹیں جیتی ہیں وہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کا مکتب تشیع کے حوالے سے یا مجلس وحدت مسلمین کے حوالے سے نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے، یعنی وہ اس مجلس وحدت المسلمین کو اس طریقے سے قبول نہیں کر سکتے۔ راجہ ناصر آباد صاحب نے مکمل طور پر سپورٹ اور وفاداری کا اعلان کیا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن ایشو جو پیش آیا وہ یہ والا پیش آیا جس کی بنیاد پر قائد تحریک انصاف کے لیے بڑا ایشو پیدا ہو گیا کہ وہ یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور ایشو اس کے اندر جو پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ بعض علاقوں میں جو کالعدم تنظیم ہے سپاہ صحابہ یا اہل سنت والجماعت، ان کے لوگوں نے بھی ووٹ دیے ہیں تحریک انصاف کو، اور اب وہاں پر ان ایم این ایز اور ایم پی ایز پر یہ پریشر اور یہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ آپ کیا ووٹ ہم سے لے کر وہاں پر جائیں گے؟ تو انہوں نے ووٹ بعض جگہوں پر عقیدے کی بنیاد پر دیے۔ میں کچھ خاص حلقے ہیں ان کو وہ سلیکٹ کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن میں جان بوجھ کے اس لیے نہیں بتا رہا کہ یہ صورتحال خام خواہ گمبھیر نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں اس سے تھوڑا سا آگے نکلنا چاہیے، لیکن یہ بڑا سینسٹیو ایشو تھا۔ اور تیسری بات جو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتائی تھی کہ مجلس وحدت المسلمین کا ایک پرو ایران سٹانس ہے اور وہ بڑی سپورٹ کرتی ہے ایران کو، تو لوکلی پرابلم اپنی جگہ پر موجود ہیں اور خارجی سطح پر بھی بڑے پرابلم جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو کیا آپ سعودی عرب سے پنگا لیں گے؟ کیا آپ امریکہ سے پنگا لیں گے؟ تو یہ والی جو صورتحال ہے، میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کسی شدید قسم کے جذبے کے تحت انہوں نے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد تو کر لیا۔ اتحاد تو خیر ان کا پہلے سے موجود تھا، لیکن ان کے ساتھ جو معاملات تھے وہ انہوں نے طے کر لیے، ان کی چھتری استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن ایشو اصل میں یہ پیدا ہوا کہ اب لوکلی بھی اور خارجی سطح پر بھی، داخلی سطح پر اور خارجی سطح پر دونوں طرف جب ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا تو پھر انہوں نے ایک اور چھتری کا استعمال کیا، اور وہ چھتری ہے سنی اتحاد کونسل کی۔ کہانی یہاں پر بھی اتنی سمپل اور سادہ نہیں ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے ابھی جو سربراہ ہیں ان کا نام ہے صاحبزادہ حامد رضا۔ صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں ان کے والد محترم کا نام ہے صاحبزادہ فضل کریم صاحب۔ صاحبزادہ فضل کریم صاحب قومی اسمبلی کے رکن رہتے رہے اور مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کر کے وہ قومی اسمبلی کے رکن بنتے رہے۔ 2009 میں انہوں نے سنی اتحاد کونسل بنائی، اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، انتہا پسندی کے خلاف ملک بھر میں حکومت بھی اور میڈیا بھی اور کچھ جو دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے ہٹ کر باقی جو جماعتیں ہیں وہ بڑی ایکٹیو اور متحرک ہو رہی تھیں۔ تو 2009 میں سنی اتحاد کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا، اور صاحبزادہ فضل کریم صاحب، میں یہاں پر ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ بڑے اچھے ان کے ساتھ تعلقات تھے۔ قومی اسمبلی میں اکثر اوقات ہم اکٹھے بیٹھتے تھے اور بہت لمبی ڈسکشن ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ صاحبزادہ فضل کریم صاحب سے ایک بار میں نے یہ سوال کیا کہ آپ کا ووٹر کون ہوگا، کون آپ کو سپورٹ کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں درگاہیں، خانقاہیں، مزارات وہ انہیں سپورٹ کریں گی۔ تو میں نے کہا کہ یہ درگاہوں کے، خانقاہوں کے جو ووٹ بینک ہے اس کا مقامی سطح پر ڈیسیژن ہوتا ہے، اور وہ کیوں آپ کو ووٹ دیں گے، کیسے آپ کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن بہرحال صاحبزادہ فضل کریم صاحب کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا، وہ مختلف درگاہوں مزاروں پہ جاتے بھی رہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہر درگاہ سے کسی نہ کسی شخص کو سیاست میں ایکٹیو کیا جائے، انہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ دیے جائیں۔ لیکن صورتحال یہ ہوئی کہ صاحبزادہ فضل کریم صاحب نے بعد میں جا کر مسلم لیگ قاف کے ساتھ اتحاد کیا، اور جو ہی قاف کے ساتھ اتحاد کیا
تو سنی اتحاد کونسل کے 2 دھڑے بن گئے. ایک دھڑے کا نام تھا سنی اتحاد کونسل فضل کریم گروپ اور دوسرے کا نام تھا سنی اتحاد کونسل مشہدی گروپ. جو مشہدی صاحب تھے وہاں پہ تو انہوں نے صاحبزادہ فضل کریم صاحب کو اور حاجی حنیف طیب صاحب ان دونوں کو اپنی جماعت سے آؤٹ کر دیا, یعنی جو بانی تھے ان کو جماعت سے نکال دیا گیا اور یہ ایک صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی. تو پھر اسی طرح 11 جنوری 2012 کو ایک خبر چھپی. اس خبر کے بعد سنی اتحاد کونسل کا جو تھوڑی سی اٹھان تھی وہ بالکل ڈاؤن ہو گئی اور بعد میں فضل کریم صاحب کا انتقال بھی ہو گیا اور حامد رضا صاحب نے میرے ساتھ فون پر بات کی اور جو خبر میری دی نیوز میں اور جنگ دونوں میں چھپی تھی, جیو ٹی وی پر بھی چھپی, حامد رضا صاحب نے کہا کہ میرے والد صاحب کو زہر دے کے مارا گیا ہے. ان سے پوچھا گیا کہاں زہر دیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے, وہاں پر انہیں زہر دیا گیا. اب یہ بات کبھی ثابت نہیں ہو سکی اور اس کے بعد حامد رضا صاحب نے بھی کبھی اس بارے میں بات نہیں کی, لیکن یہ صورتحال ہوئی. اور حامد رضا صاحب بہت کلوز ہیں مجلس وحدت المسلمین کے, اور ہم نے دیکھا کہ جب گلگت بلتستان کے انتخابات ہو رہے تھے, یہ انتخابات اس سے جو پچھلے انتخابات تھے, تو وہاں پر انہوں نے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ مل کر انتخابی مہم جو تھی وہ بھی چلائی تھی. لیکن ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ جو سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ جب 2011-12 میں سنی اتحاد کونسل ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کر رہی تھی تو اس وقت امریکی سفارت خانے کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی کہ پاکستان میں ایک تنظیم نے ان سے انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے فنڈنگ لی ہے اور وہ فنڈنگ انتہا پسندانہ جو مزاج ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے خرچ کی ہے. میں صرف وہ خبر جو اس وقت بھی بی بی سی کی جو ویب سائٹ ہے bbcurdu.com اس پہ 11 جنوری 2012 کو یہ خبر موجود ہے اور اس میں اس خبر کو تھوڑا سا میں پڑھتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی پھر میرا ویلاگ ختم ہو جائے گا کہ ابھی عمران خان صاحب کے لیے مشکلات کم نہیں, ان کے اوپر آلریڈی طالبان خان کا الزام ہے, طالبان کی پشتی بانی کا الزام ہے. افغانستان میں طالبان ان کے اقتدار میں آنے پر کچھ حصے بڑے خوش ہیں, پاکستان میں تحریک طالبان بھی خوش ہے اور تحریک طالبان کے خلاف جو جماعت مظاہرے کر رہی ہے وہ اس کے اتحادی بن رہے ہیں. تو خان صاحب بڑی زبردست قسم کی گیم کا شکار ہو گئے ہیں اور بڑے مشکل پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر الزام اور یہ داغ ہمیشہ لگتے رہیں گے. وہ خبر تھوڑا سا میں پڑھتا ہوں. امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے سال 2009 میں پاکستان میں سنی مسلک کے مسلمانوں کی ایک تنظیم سنی اتحاد کونسل کو شدت پسندی, خودکش حملوں کے خلاف اور ملک کی فوج کے حق میں مظاہرے کرنے کے لیے مالی مدد فراہم کی تھی. امریکہ کا کہنا ہے کہ اب اس تنظیم کے شدت پسندی کے بارے میں موقف تبدیل ہونے پر مستقبل میں کسی قسم کی امداد فراہم نہیں کی جائے گی. موقف کیا تبدیل ہوا؟ یعنی وہ سلمان تاثیر کا جو مرڈر تھا ممتاز قادری, وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے اور وہ پیسے امریکہ سے لے کر ممتاز قادری کی حمایت مظاہرے کر رہے تھے. دوسری جانب سنی اتحاد کونسل یا اس کے کسی ممبر نے امریکہ سے کبھی بھی مالی امداد لینے کی سختی سے تردید کرتے ہوئے اس تنظیم کے خلاف ایک سازش قرار دیا. اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے ایک ترجمان عروشا زیڈ رانا نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکومت نے سنی اتحاد کونسل کو اگست 2009 میں $36,660 کی رقم فراہم کی تھی تاکہ اسلام آباد کے جڑواں شہروں راولپنڈی میں شدت پسندی کے خلاف اور خودکش حملوں کے خلاف پاکستانی فوج کی شدت پسندی کے خلاف کارروائیوں کے اعتراف میں ایک جلسے کے انعقاد میں مدد مل سکے. ان کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت نے یہ رقم صرف ایک مخصوص تقریب کے لیے فراہم کی تھی. سنی اتحاد کونسل کی جانب سے رقم وصول کرنے کی تردید کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ کن وجوہات کی بنیاد پر تنظیم کی جانب سے انکار کیا گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ سال 2009 کے بعد اس تنظیم کی قیادت اور پالیسی میں تبدیلی کی وجہ سے اب ان کو مزید کسی قسم کی مالی مدد فراہم نہیں کریں گے. خیال رہے کہ سنی اتحاد کونسل سمیت مختلف مذہبی تنظیموں نے گورنر پنجاب کے قاتل ممتاز قادری کے حق میں مظاہرے کیے تھے. سنی اتحاد نے قادری کے حق میں مظاہرے سے قبل ملک میں صوفیاء کرام کے مزاروں پر خودکش حملوں اور طالبان کے خلاف ہی مظاہرے کیے تھے. سنی اتحاد کونسل کے سربراہ اور مسلم لیگ نون کے فیصل آباد سے رکن قومی اسمبلی صاحبزادہ فضل کریم نے بی بی سی اردو کے ذیشان ظفر سے بات کرتے ہوئے سختی سے تردید کی کہ ان کی تنظیم یا ان کے کسی ممبر نے کبھی امریکہ سے مالی مدد لی ہے. ذیشان ظفر اس وقت اردو نیوز جو سعودی عرب کا ایک پلیٹ فارم ہے اس میں کام کر رہے ہیں.
रकम वसूल, साहिबजादा फजल करीम ने कहा कि रकम वसूल करने का कोई सवाल ही पैदा होता है और ये महज हमें बदनाम करने की एक कोशिश है और हमें इस मामले का अभी मालूम हुआ है और इसका जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी तंजीम को तालिबान, दहशतगर्दी, कत्ल गारत काबिल कबूल नहीं और ये मौक़िफ़ हमारे अकीदे के मुताबिक है और ये किसी की इमाम या कहने पर इख्तियार नहीं किया गया। सूबा पंजाब के साबिक गवर्नर सलमान तासीर के कातिल मुमताज़ कादरी के हक में मुजाहरे करने के सवाल पर साहिबजादा फजल करीम का कहना था कि हम मुमताज़ कादरी की हिमायत के मौक़िफ़ पर कायम हैं, क्योंकि हम किसी को भी ये इजाज़त नहीं दे सकते कि कोई पैगम्बर इस्लाम या हज़रत ईसा की शान में गुस्ताखी करे। उन्होंने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा कि उसको ये कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी मुल्क के मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत करे। यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो फिर मिसाइल पैदा करेगी इमरान खान साहब के लिए कि जो साहिबजादा फजल करीम हैं, उन्होंने कहा कि हम मुमताज़ कादरी की हिमायत के मौक़िफ़ पर कायम हैं। क्या फैसला अमेरिका अगर ये कहता है कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आइंदा के लिए फंडिंग नहीं करेगा, इस वजह से नहीं करेगा कि वो मुमताज़ कादरी जो सलमान तासीर का कातिल है वो उसकी हिमायत कर रही है, तो तहरीक इंसाफ के लिए ये एक नया लोचा शुरू हो जाएगा कि वो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जमात के साथ इत्तेहाद करने जा रही है जो मुमताज़ कादरी के कत्ल को दुरुस्त, जो सलमान तासीर के कत्ल को दुरुस्त समझती है और जो पाकिस्तान में ब्लास्फेमी से मुतालिक जो लॉज हैं उनको सपोर्ट करती है। तो फिर यहाँ पर एक और इशू और एक और सवालिया निशान पैदा हो जाएगा। तो इमरान खान साहब जीतने के बाद, फतह के बाद एक दलदल का शिकार हैं। वो एक कदम उठाते हैं तो अगला कदम उनका मज़ीद गहरे कीचड़ में फंसता जाता है। अब देखिए कि क्या वो वकला जो क्या कहते हैं मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद को कबूल नहीं कर पा रहे थे, क्या वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद को बखुशी कबूल कर लेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में भी एक मसला होगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में एक ख़ास जहन का तबका है जो सपोर्ट करता है इमरान खान साहब को, तो वहाँ पर भी सवालात पैदा होंगे। इस पर हम मज़ीद बातें भी करते रहेंगे, लेकिन आपने वीडियो पर अपने कमेंट भी करने हैं और साथ साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और घंटी के निशान को भी आराम से दबाना है ताकि आपको बर वक्त मालूमात मिलती रहें।